اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان یوسف نگری حاضر خدمت ہوں۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں معروف سماجی ورکر، سماجی شخصیت جناب محمد شہزاد مغل صاحب۔ آئیے جانتے ہیں ان سے لڑکیوں کی جو تعلیم ہے اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ان سے ہم استفادہ کریں گے۔ جی شہزاد صاحب، کیا سمجھتے ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا ہمارا معاشرہ اس حوالے سے آزاد ہے؟ اور بعض علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم کو جو ہے وہ مایوب سمجھا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ سوسائٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی یوسف بھائی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی، اور یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا میٹر جو ہے اس پہ ڈسکشن کے لیے مجھے دعوت دی ہے۔ اصل میں ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے ایسا کوئی ایشو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی ایشو بیان نہیں کیا، تو ہم اسی کے پیروکار ہیں، انہی کے پیروکار ہیں، انہی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، انہی میٹرز پہ خود چلتے ہیں۔ تو جب انہوں نے منع نہیں کیا گیا، انہوں نے کہا کہ تعلیم کو حاصل کریں اور جتنا لڑکا پڑھتا ہے اتنا ہی لڑکی کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اب اس میں ڈفرینٹ یہ ہے کہ لڑکا تو پڑھتا ہے، ہم پڑھاتے ہیں، لیکن لڑکا پڑھتا نہیں ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ تو جو لڑکی ہے وہ پڑھنا چاہتی ہے، اس کو کئی جگہ پہ، کئی قبائل میں اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ لڑکی کا پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو مرد کے اوپر کبھی کوئی ایسی مشکلات آ جاتی ہیں جن کو وہ اویل تو کرتا ہے لیکن وہ اس کو سروائیو نہیں کر سکتا، تو اس سچویشن میں عورت کا جو کردار ہوتا ہے گھر چلانے میں، تو مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہے، اپنے بچوں کا مستقبل بنا سکتی ہے، ان کو ٹیوشن وہ نہیں پڑھا سکتا تو وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ٹیوشن کر سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ دوسرے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کر سکتی ہے، اسی معاوضے سے وہ اپنے گھر کا سسٹم بھی چلا سکتی ہے، جس کی وجہ سے اپنے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ ہونا یا برابری کرنا جو اس چیز کو شو کرتا ہے۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے اور یہ بہت ضروری ہے، اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس چیز کو منع کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے مذہب سے بھی بھاگتا ہے۔ شہزاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ حکومتی لیول پہ جو ویمن ایجوکیشن ہے، کیا اس پر صحیح کام ہو رہا ہے سر؟ جی بالکل، اس میں سب لوگوں کا کردار یکساں ہے۔ اس میں جو این جی اوز بنی ہیں عورتوں کے حوالے سے، لڑکیوں کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، ان کے پروٹیکشنز کے حوالے سے کافی گورنمنٹ نے اس میں کام بھی کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ میں ایک بہت بڑا سسٹم ایکٹیو ہوا ہے ابھی یہ پچھلی گورنمنٹ کے حوالے سے، کہ اس میں جو وظائف گورنمنٹ نے اعلان کیے ہیں، تو وظائف زیادہ عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے اس لیے کیا ہے کیونکہ بعض ایسے خاندان ہیں جو پڑھا نہیں سکتے، تو جو میٹرک کے بعد کیونکہ تعلیم مہنگی ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے بہت اچیومنٹس کی ہیں لڑکیوں کے حوالے سے۔ این جی اوز کافی بنی ہیں، کافی ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کے بڑا اچھا رسپانس آیا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کافی ایسی سیٹیں ہیں جن سیٹوں کے اوپر اے ایس پی لیول ہے، ایس پی لیول ہے، اسسٹنٹ کمشنر لیول ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ تو عورتیں آئی ہیں، لڑکیاں آئی ہیں۔ تو یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ جو ادارے مل کے، جو این جی اوز نے مل کے کام کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، تو اسی کی وجہ سے یہ سارا پاسبل ہوا ہے۔ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، تو ماں کا گود جو ہے وہ وہی سے تربیت شروع ہوتی ہے ایک بچے کا، تو اس حوالے سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا ایک ماں کو ایجوکیٹڈ ہونا لازمی ہے یا لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا کیا سولوشن ہے ہمارے پاس، معاشرے کے پاس؟ دیکھیے جی، یہ آپ نے چھوٹے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ مثال یہ ہے کہ ایک عورت بالکل ان پڑھ تھی، تو اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے سب کو خوشی ہوتی ہے، تو جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ خود پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن اس کو شوق تھا کہ میرا بیٹا پڑھے۔ اس کا والد فوت ہو گئے،
تو عورت وہ اکیلی رہ گئی تو پڑھا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کا خواب تھا کہ اس کو پڑھانا. تو جب اس نے سوچا کہ میں کس طرح سے اس کو پڑھاؤں، تو اس نے لوگوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، اس کو پڑھایا گیا، اس بچے کو پریپیئر کیا. حالانکہ وہ ان پڑھ تھی، لیکن اس نے اپنے بچے کی تربیت کی. تو تربیت یہ ہوئی کہ وہ بچہ بڑا ہو کر وہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی بنا، تو جس کو ہم بل گیٹ کہتے ہیں. تو بات یہ چیز ہے کہ ہم تربیت کو زیادہ پریفر کریں. ہم یہ جو مثال دیتے ہیں کہ ماں کا پڑھا ہونا ضروری ہے، یہ غلط ہے. آپ کی ماں کی تربیت بہت بڑی چیز ہے، کہ ماں تربیت ٹھیک کرتی ہے تو بچہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہم تربیت کو جو ہے نا پریفر کریں. والد ہے، والدہ ہے، اگر وہ بچے کی تربیت پر دھیان دیں گے تو وہ بچہ پڑھے گا بھی اور اچھا انسان بھی بنے گا اور آپ کو فائدہ بھی دے گا، آپ کے لیے نقصان پیدا نہیں کرے گا. لیکن جب ہم اس ایشو کو چھیڑتے ہیں تو اور بے بس ہو کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ اس کی ماں نہیں پڑھی تو یہ نہیں پڑھ سکتا، تو آپ بچے کو جو ہے وہ ذہنی طور پہ آپ خراب کر دیتے ہیں. تو بچہ اپنے ذہن میں اس کو سٹک کر لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے واقعی نہیں پڑھنا. تو اس طرح سے بچے کو پریپیئر کریں کہ وہ اس کی تربیت کریں. اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی ماں نہیں پڑھی تو آپ نہیں پڑھے. یہ ہمارے لوگوں میں بہت سی چیزیں ہیں جس کو ختم ہونا چاہیے. اور اپنے بچے کو، اور اسی طرح کی میں آئنسٹائن کی آپ کو بات ایک مثال دیتا ہوں لاسٹ میں، کہ آئنسٹائن کی اسکول میں اس کی ٹیچر نے اس کی والدہ کو بلایا اور اسے کہا کہ بی بی آپ کا یہ بچہ جو ہے آئنسٹائن، یہ نالائق ترین بچہ ہے، تو اس کو یہاں سے لے جائیں، اس کی وجہ سے ہمارے بچے جو خراب ہو رہے ہیں اور ہمارے اسکول کا لیول جو ہے وہ لو ہو رہا ہے. تو جب وہ بات وہ لے گئی تو بعد میں جو لکھا ہوا پیج تھا اس کے اوپر لکھا گیا تھا کہ آپ کا بچہ نالائق ترین بچہ ہے تو اس کو لے جائیں. تو جب اس کے والد کو وہ پیپر دکھایا گیا تو اس کے والد نے آئنسٹائن کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے اس سے کہا کہ بیٹا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے ذہین ہیں کہ آپ کے اسکول والوں نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ کا بچہ اسپیشل ہے اور یہ بہت ذہین ہے. ہمارے بچے اتنے ذہین نہیں ہیں تو لہٰذا اس کو کسی اور اسکول میں پڑھایا جائے جس میں یہ بہتر طریقے سے پڑھ سکے. تو آئنسٹائن نے محنت کی اور ایک سائنسدان بنا. جب ایک سائنسدان بنا اس نے اپنے تجربات کمپلیٹ کیے تو تجربات کے دوران اسے یاد آیا کہ یار مجھے بچپن میں میرے والد نے میری کامیابی کا ایک سسٹم پڑھ کے سنایا تھا، میرے لیٹر جو اسکول سے آیا تھا، تو کیوں نہ میں وہ لیٹر جو ہے پڑھ کے دیکھوں. تو جب آئنسٹائن نے وہ لیٹر نکالا باکس میں سے تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ نہایت ہی نالائق ہے اور یہ ہمارے اسکول کو خراب کرے گا، ہمارے بچے اس کی وجہ سے خرابی میں جائیں گے، ہمارا اسکول کا لیول ڈاؤن ہو، تو آپ اس کو یہاں سے لے جائیں. تو آئنسٹائن کی وہ چھٹی حص ایک دم سے چپکی کہ میرے والد نے میری تربیت کی، کہ میرے سامنے مجھے اس نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نالائق ہو، اس نے یہ بتایا کہ آپ اسپیشل ہو، تو آج میں ایک سائنسدان ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تربیت جو ہوتی ہے وہ والدین کرتے ہیں. وہ والدین کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، لیکن ان کا اپنے بچے کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہونا ضروری ہے. اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ میں نے آپ کو 2 مثالوں سے سمجھا دی. بالکل. بچوں کی تعلیم اور عورتوں کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو سہولیات، جو فیسلٹیز پنجاب، لاہور، آپ کا صوبہ سندھ کے جو مین سٹیز ہیں، ان علاقوں میں اور پاکستان کے دیگر جو علاقے ہیں لائک بلوچستان ہے، گلگت بلتستان ہے، KPK کے دور دراز علاقے ہیں، ان میں اور ان سٹیز میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایکول جو ہے وہ سہولیات میسر ہیں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو یا جو ہے وومن ایجوکیشن کے حوالے سے ہو؟ جی بالکل، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ میں اور تقریباً پورے اسٹیٹ میں تعلیم کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ پہلے اس میں بکس دی جاتی تھی، فیسز کا جو اجرا تھا وہ بہت زیادہ تھا، لیکن اب فیسز اجرا جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے. فیسز ختم کر دی گئی ہیں اور بکس بھی فری ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں جو علاقے بہانہ بناتے تھے کہ ہم پڑھا نہیں سکتے، ہمارے جو وسائل ہیں وہ کم ہیں، ان وسائل کی وجہ سے گورنمنٹ نے ہر صوبے میں، ہر شعبے میں ان چیزوں کو پریفر کیا ہے اور تعلیم کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ شامل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب کوئی بہانہ جو بندہ کرے کہ اس تعلیم کے لیے پڑھنا ضروری ہے. ہاں اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے تو اس کے لیے وہ پاسبلٹی نہیں ہے،
لیکن گورنمنٹ نے اپنی طرف سے ہر فیسلٹیز آن کر دی ہے ہر علاقے کے لیے. آگے علاقے کے حوالے سے لوگوں کا جو سوچنا ہے اس کو چینج نہیں کر سکے. حالانکہ یہ جو این جی اوز ہیں، گورنمنٹ شیڈولز بندے ہیں، جو پراپرٹی جرنلسٹ ہیں، ان کے حوالے سے یہ سب کچھ پاسبل ہونا چاہیے. ان کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ اگر گورنمنٹ نے آپ کو تعلیم فری کیا ہے تو اس میں آپ رکاوٹ نہ ڈالیں. تو بچوں کو جس حد تک ہو تعلیم دلوانا ضروری ہے. تو آپ جو ہے اس کو آگے لے کے جائیں، پیچھے نہ جائیں، کیونکہ ہمارا پاکستان ملک ہے جو تعلیم کے حوالے سے بالکل پیچھے ہے. تو اس لیے یہ میں کہنا ضروری سمجھا ہوں، کسی بھی جگہ پہ کسی بھی علاقے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ تعلیم کے خلاف ہے. گورنمنٹ نے ہر چیز کو پراپرلی ایکولی ہر بندے کو دیکھا ہے، ہر ضلع کو دیکھا ہے. جی شہزاد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ان 2 سبجیکٹس کے اوپر جو اہم جو ہے سبجیکٹس تھے ان کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی. امید ہے ہمارا معاشرہ اس سے مستفید ہوگی. آئندہ پروگرام تک یوسف نگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.